ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب ہے۔ اس کے متعلق گزشتہ ہفتے کافی چیزیں آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت کیوں نازل فرمائے، کیا واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد ابو لہب کا کیا حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبرت کی موت عطا فرمائی، ایسی عبرت کے ساتھ اس کی جان نکلی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ مال ہوتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہوئے اس کو ایک کمرے کے اندر ڈال دیا گیا، اور مرنے کے بعد بھی ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا۔ کیا حال ہوا؟ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنی ہے کہ اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی سردار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ان کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں بلا کر سب کو جہنم رسید کر دیا، تلواروں سے مار دیے گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا اور یہ بدر میں گیا نہیں۔ اگر یہ بدر میں چلا جاتا تو یہ بھی وہاں ختم ہو جاتا، لیکن اس کی موت اتنی عبرت کے ساتھ نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک لیا اور ایسی عبرت کی موت عطا کی کہ قیامت تک کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، جو آدمی جیسا ہے اس کے مطابق اللہ کے یہاں معاملہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے اندر جو آدمی جتنا نیک ہے، اللہ کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات ظاہر کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو لوگ نہیں کر سکتے اللہ اس کے کر دیتے۔ اسی طرح جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی سخت سزا کا ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ جس نے جتنا بڑا جرم کیا آخری وقت میں موت اس کی اتنی ہی خطرناک آئی کہ اس لیے ہمیں اپنی زندگی بہت سنبھال کر چلنا چاہیے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جاویں، اور وہ تو ہلاک ہو گیا، اور اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو ذرہ برابر نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مال ہے پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ ان قریب وہ زبردست آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کی عورت کو بھی، اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ نام ام جمیل یہ اس کا لقب تھا، خوبصورت کی ماں، کیونکہ یہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ اس کا اصل نام اورا تھا، اور یہ بھی اپنے شوہر کے نقش قدم پہ چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت تکلیفیں پہنچاتی تھی، بہت زیادہ۔ جیسا ابو لہب تھا ایسے ہی یہ اس حضور کی چچی تھی، لیکن حضور کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، کہ اس کی ایک یہ بات بیان کی کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی، کیوں لکڑیاں اٹھانے والی اس کو قرآن کہتا ہے؟ اس میں 4 چیزیں بیان کی ہے
مفسرین نے 4 چیزیں یہاں بیان کی ہے کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے تو اس نے اپنا ایک کام یہ بنا رکھا تھا کہ یہ جنگلات میں جاتی تھی، وہاں سے ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی کانٹے دار، اور حضور جس راستے سے جاتے تھے وہاں یہ ڈال دیتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، تو اس لیے حمالۃ الحطب اس کو کہا۔ اسی طریقے سے دوسری ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ تھے مالدار، لیکن مالدار کے باوجود لوگ کنجوس بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو جلانے کی لکڑیاں ہوتی ہے وہ یہ خود جاتی تھی اور جلانے کی لکڑیاں لے کر آتی تھی، یعنی اس کو بھی خریدتے نہیں تھے یہ لوگ۔ حالانکہ جو مال والا آدمی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ ایسی لکڑیاں تو خود خرید لیتا ہے، اس کی گھر والی عورتیں جاتی نہیں ہیں ایسی لکڑیاں لینے کے لیے، تو جو غریب ہوتے ہیں، گویا یہاں قرآن نے یہ اشارہ کیا کہ مال ہونے کے باوجود یہ اتنی کنجوس عورت تھی کہ یہ جلانے کی لکڑیاں بھی خود لے کر آتی تھی۔ تیسرے ایک چیز یہاں یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والی، لکڑیاں کیوں لائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جلانے کے لیے۔ یہ کنایا ہے چگل خوری سے، کہ جو چگل خور ہوتے ہیں ان کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی بات یہاں پہنچائی، اور کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس کے ذریعے آگ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ تو یہ اس کا کام بھی یہی تھا، یہ حضور کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچایا کرتی تھی، تو اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ اور چوتھی چیز یہ لکھی ہے کہ جیسے یہ اپنے شوہر کا ساتھ دنیا میں دیتی تھی حضور کو ستانے کے لیے، قیامت کے دن جب ابو لہب کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کے سپرد یہ ہوگا کہ تو لکڑیاں لا اور اس کی آگ کو اور بڑھا، تو یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور جس آگ میں ابو لہب ہے اس کے اندر لکڑیاں ڈالتی جائے گی، اس کی آگ اور بڑھتی چلی جائے گی، تو اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کا۔ یہ 4 ہیں اور چاروں چیزیں اس کے اوپر فٹ آتی ہے، یہ چاروں کام اس کے ہوں گے۔ قیامت میں بھی یہ اسی طریقے سے جہنم کے اندر اٹھا کر اپنے شوہر کی آگ کو بھڑکائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی، اس کے گلے میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی۔ یہ کیا کہا؟ تو اس میں بھی مفسرین نے 2 تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جب لکڑیاں لاتی تھی تو جو لکڑی باندھنے کی رسی ہے وہ آگے لٹکا دیتی تھی، تو اس طریقے سے آگے لٹکانے کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اس کے گلے میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے اشارہ تھا کہ وہ اس کے گلے میں پھنسنے والی ہے، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ یہ اس طریقے سے لکڑی لا رہی تھی اور کسی وجہ سے وہ جو رسی آگے رکھتی تھی وہ گلے میں پھنس گئی، اور یہی گٹھر لکڑی کا اس کے لیے پھندا بن گیا اور اسی میں دم گھوٹ کر یہ مر گئی، تو اسی میں مر گئی۔ جبکہ دوسری ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ مضبوط یہ قیامت اور جہنم کی جگہ ہے کہ جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو تاروں سے بنی ہوئی مضبوط رسی اور مضبوط چیز اس کے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی۔ کہتے ہیں یہ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ یہ کہتی تھی کہ اس کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا، یہ عام طور پہ لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد کی خلاف ورزی کروں گی، محمد کو میں مانوں گی نہیں اور محمد کے دین کو میں پنپنے نہیں دوں گی، یہاں تک کہ میں اپنا ہار بھی اس کے خلاف میں بیچ دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب یہ ایسا کہتی تھی تو جیسا عمل اس کے مطابق سزا، قیامت کے دن جو ہار تھا اسی کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی عورت کے متعلق ہے۔ یہاں بہت سارے اس میں سبق بھی ہے۔ جب یہ آیت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت یہ عورت کو جب معلوم ہوا کہ یہ صورت نازل ہوئی جس میں میرے شوہر کا ذکر ہے اور میرا تذکرہ آیا ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر حضور کو تلاش کرنے نکلی، یہاں تک کہ وہ حرم میں پہنچی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ یہ آ رہی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے، یقیناً آپ ہی کو تلاش کرتے ہوئے آ رہی ہوگی اور آپ کو یہ مارے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو، اسے میں دکھوں گا ہی نہیں، آنے دو، اسے میں دکھنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ آئی اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ تمہارے ساتھی پر ایسی ایسی صورت نازل ہوئی ہے، یہ میں پتھر لے کر آئی ہوں، میں اس کے سر کے اوپر ماروں گی۔ حضور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو دکھ نہیں رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے جب مکہ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو شہید کر دینا ہے، تو اس رات میں جب حضور نکلے تھے وہاں، تو اس وقت سارے قبیلے والے سب حضور کے گھر کے ارد گرد جمع تھے اور وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نکلے اور ہم ان کے اوپر تلواروں کا وار کریں، لیکن حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، کسی کو علم ہی نہیں ہوا کہ کیسے وہ چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی، جو اللہ بینائی دیتا ہے وہ اللہ بینائی کو چھین بھی سکتا ہے، تو حضور اس کو دکھائی نہیں دے۔ اور یہ شاعرہ تھی، اشعار کہا کرتی تھی، تو یہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ میں شاعرہ ہوں، تجھے معلوم ہے، سن میں نے ایک شعر کہا ہے۔ پھر حضور کے متعلق اس نے کہا مزممن عصینا، حضور کو مکہ والے مزمم کہتے تھے، جب برائی کرنی ہوتی تھی حضور کو تو مزمم کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد، حضور کا نام تو محمد تھا، اور محمد کا ترجمہ ہوتا ہے قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، اور آج تک کی جا رہی اور قیامت تک کی جانے والی ہے۔ تو حضور کا نام یہ تھا، لیکن جب ان کے برائی کرنی ہوتی تھی تو حضور کا نام محمد ذکر نہیں کرتے تھے، وہ بدل کے مزمم کر دیتے تھے کہ جو قابل مذمت ہو اس کو مزمم عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک شعر کہہ کے چلی گئی کہ مزمم کا ہم نے خلاف ورزی کی، ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے اور ہم اس کے دین کا انکار کرتے ہیں اور دین کے مقابل میں کھڑے ہیں، یہ چلی گئی۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، حضور بھی تھے، حضور نے بھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس وقت کہی اور یہ کہا کرتے تھے، حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے برائی کو مجھ سے ہٹا دیا، برائی کو مجھ سے ہٹا دیا۔ کیسے مجھ سے ہٹا دیا؟ کہ اس نے کیا کہا تھا؟ مزمم، حضور کا نام تو محمد، تو حضور نے کہا مجھے کہا ہی نہیں، یہ تو مزمم کو کہا گیا ہے، جو اس نے کہا وہ مزمم، اور میں مزمم ہوں نہیں، میں تو محمد ہوں، تو یہ تو مجھے ان لوگوں نے، اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی معاملے کو ایک اچھے انداز کے ساتھ اس کو نبھا لینا، اس کو سمجھ لینا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر یہ نہیں ہوتا تو گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سے معاملے کو نبھایا جائے اور کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے۔ حضور نے کہا مجھے کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو دوسرے کو کہہ کر چلی گئی، یہ حضور کا وہ تھا۔ خیر، تو یہ بہت حضور کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ یہاں اب یہ آیت کری، یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب ابو لہب کا چرچا تھا مکہ کے اندر، خوب مال والا، خوب شہرت والا، سردار ایک قسم کا، خوبصورت، اس کے گھر والوں کا بھی چرچا تھا، سب کچھ چرچے میں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ ہلاک۔ اب اس وقت کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں سوچ سکتا، لیکن قرآن نے اس وقت کہہ دیا۔ آج جو بڑے بڑے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، آج اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، آج ان کو یوں کہا جائے کہ تمہارا پتا کٹ ہونے والا ہے، تو آدمی سوچے گا کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے اور ایسا ہے اور یہ ہاتھ میں ہے اور یہ ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا ملک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ سب کرنے پر قادر ہے، اور اللہ نے کر کے بتا دیا کہ ختم ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے مال نے اس کو، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن قرآن کریم جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم واقعے کی کتاب نہیں ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اصل قرآن کریم عبرت کے لیے، اس کی ہر چیز کے اندر عبرت۔ کوئی واقعہ بیان کرے گا تو واقعہ عبرت کے لیے بیان کرے گا، تو اس میں یہ چیز خاص ذکر کی گئی کہ مال جو ہوتا ہے نا، یہ مال
یہ مال آدمی کو راحت نہیں پہنچا سکتا، یہ مال آدمی کو بچا نہیں سکتا۔ اور پھر ایک اہم چیز جو دجالی فتنے سے تعلق رکھتی ہے، جو دجالی کہ دجال جو آئے گا نا وہ ساری چیزیں اسباب لے کر آئے گا، اور لوگ اس کے اسباب کو دیکھ کر اس کو خدا مانیں گے، اس کے اسباب کو دیکھ کر خدا مانیں گے کہ اس سے ہمیں راحت ملے گی۔ اور یہی حال آج سارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، ہمارا بھی، کہ ہم سب نے اسباب راحت کو راحت بنا لیا ہے۔ مال جو ہے نا، مال یہ ایک سبب ہے راحت حاصل کرنے کا، لیکن یہ راحت نہیں ہے۔ راحت الگ چیز ہوتی ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ اے سی ہے، تو یہ اے سی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ ٹھنڈک کا سبب ہے، لیکن یہ ٹھنڈک نہیں ہے۔ اے سی بذات خود ٹھنڈک نہیں ہے، ہاں یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر اس میں گڑبڑی آ جاوے تو اے سی موجود ہے لیکن ٹھنڈک ملنے والی نہیں۔ ایسے دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں صرف اسباب راحت ہیں۔ گھر بہت اچھا ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، بیوی اچھی ہے، کمائی اچھی ہے، سب اچھا ہے، تو یہ سارے اسباب راحت ہے، یہ راحت نہیں ہے۔ راحت ایک الگ چیز ہے، وہ راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کامیابی الگ چیز ہے، وہ کامیابی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات خیال رکھی جاوے کہ یہ مال ہمیں کام دینے والا نہیں ہے، اور مال کہاں تک رہے گا، کہاں تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی قبر تک جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، چارپائی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس کا مال ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی دستور تھا کہ اس کے مال کو بھی قبر تک لے جاتے تھے، تو مال بھی جاتا ہے قبر تک اور اس کے اعمال بھی جاتے ہیں۔ لیکن قبر کے اندر جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتا ہے، اور صرف عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ تو اصل ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ یہ مال وغیرہ کمانا ہے، کما سکتے ہیں حلال طریقے سے، لیکن نہ اس سے دنیا میں راحت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں اس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال کو مضبوط کرنا۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے گزشتہ یہ بات بیان کی تھی کہ ابو لہب پر جب یہ صورت جب نازل ہوئی ابو لہب کے متعلق، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم طلاق دے دو۔ دونوں بیٹے گئے اور ایک نے تو حضور کے ساتھ گستاخی کی، اس کا تو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ختم کر دیا۔ دوسرے صرف طلاق دے کر آ گیا، جس کا نام عتبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تو مکہ فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہوتے ہیں، تو ان سے یہ کہا کہ عباس تم اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس لیے کہ حضرت عباس جو ہیں اور ابو لہب یہ دونوں بھائی ہوئے، تو ابو لہب کے جو اور 2 بیٹے تھے، کیونکہ ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے علاوہ عتبہ بھی زندہ تھا جس نے طلاق دی، معتب دوسرا ایک بیٹا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں تو مکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ لوگ عرفات میں چلے گئے تھے، مکہ فتح ہوا تو یہ یہاں سے چلے گئے۔ حضور نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے گئے، جب بلا کر آئے تو حضور نے اسلام پیش کیا اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان تو ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگ لیا ہے، میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگ لیا ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ اچھا یہ دونوں ہیں کس کے بیٹے؟ جنہوں نے حضور کو اتنی تکلیف دی، جس کے باپ نے بھی تکلیف دی، ماں نے بھی تکلیف۔ پھر ان میں سے ایک تو وہ ہے جس نے حضور کی بیٹی کو طلاق تک دے دی، لیکن حضور کا جگر کتنا بڑا ہے، ہم ہوئے تو ہم کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں مل سکتے، اور حضور کی یہ ہے اخلاق، یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم ایسے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کو دوسرا معاف کر دے ہوئے، تو یہ اصول اور یہ قانون سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ہم حضور کے جو اخلاق ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔
کہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے سمجھنے کی ہوتی ہے. قرآن کی ایک ایک آیت سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھیں، یہ مال وغیرہ کی محبت کو دل سے نکال دیں، اور ہمیشہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. کوئی ہمارے ساتھ جو بھی کرے، سارے قانون اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں. اس لیے ہم جس کے ساتھ جیسا کریں گے اللہ کے فیصلے ایسے ہی ہمارے ساتھ اتریں گے. اس لیے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مال کی محبت کو دلوں سے نکال دے. یا اللہ حضور کے اخلاق پورے معاشرے کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس کے نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں موت تک کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین.